بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 67 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں تم سکون حاصل کرو، اور دن کو روشنی دینے والا بنایا۔ اس میں دلیلیں اور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقتوں کو سنتے ہیں۔ تفسیر ماجدی نے اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ اہل عرفان نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ رات میں پوری رات عبادت ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ سونا بھی ضروری ہے، اسی میں مصلحت بھی ہے اور حکم خداوندی کی تعمیل بھی ہے۔ تفسیر طبیان نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ دن خود دیکھنے والا نہیں ہوا کرتا، مگر کیونکہ دن کو چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں اس لیے عرب کے محاورے میں دن کو دیکھنے والا کہتے ہیں۔ اردو میں بھی اس طرح بولا جاتا ہے، غرض محاورتاً دن کو دیکھنے والا کہا گیا۔ نور و ظلمت کا یہ نظام جس کا ذکر قرآن مجید میں بارہا آیا ہے، حیرت انگیز اور پربار نظام ہے، جس میں کچھ عرصے میں تابش نور سے انسانوں کے صحن حیات کو روشن کیا گیا ہے۔ یہ عرصہ حرکت آفرین ہے اور انسان کو جستجو اور عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ دوسرا عرصہ سیاہ پردوں میں لپٹی ہوئی آرام بخش رات کا ہے۔ تفسیر عثمانی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آیت کا پیغام یہ ہے کہ دن رات اندھیرے اور اجالے کا پیدا کرنے والا خدا ہے۔ اس میں لطیف اشارہ یہ ہے کہ جس طرح رات کے اندھیرے کے بعد خدا روشنی کو لاتا ہے اور دن کی روشنی میں وہ تمام چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں جو رات کو دکھائی نہیں دیتی تھیں، اس طرح خدا نے تمام باطل خیالات کا اندھیرا چاک کرنے کے لیے قرآن کریم کا آفتاب چمکایا ہے، جو لوگوں کو خدا تک پہنچنے، وصول الی اللہ کا واضح اور ٹھیک راستہ دکھانے والا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24۔ تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان ہوں گے، یہ وہ آگ ہے جس کے لیے ایندھن اور آگ باہر سے لانا ضروری نہیں، بلکہ اس کا ایندھن اور آگ خود انسان ہوں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 6 اور 7۔ اللہ کی جلائی ہوئی آگ جو کہ دلوں تک پہنچ جاتی ہے، یہ کیسی آگ ہے جو دلوں کو بھی جلا دیتی ہے؟ باہر کی آگ صرف جسم اور ظاہر اعضاء کو جلاتی ہے، یہ آگ جو دلوں تک بھی پہنچ جاتی ہے خود انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ پس یہ نفس ہے جو ایسی حالت سے دوچار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے آگ باہر نکلتی ہے۔ بہر صورت جب تک خود انسان کمال نفس کے مراحل کو اپنا نہیں لیتا، تب تک ترقی اور کمال نفس کے حقیقی معنی کو درک نہیں کر سکتا۔ اس مسئلے کے مشابہ تمام حصی امور ہیں۔ بعض لوگ 5 حاسوں میں سے کچھ حاسے اصل خلقت سے نہیں رکھتے۔ مثلا جس طرح کہ وہ شخص جو پیدائشی طور پر اندھا پیدا ہوا ہے کبھی رنگ کے مفہوم کو درک نہیں کر سکتا۔ ہم جس قدر بھی کوشش کریں اس کے سامنے وضاحت کریں کہ باغ کا سرسبز و شاداب ہونا اس طرح کا ہے یا نیلا آسمان اس طرح کا ہے، تو ہماری محنت کوئی نتیجہ نہ دے گی اور وہ کسی چیز کو نہیں سمجھے گا۔ اگر ہم چاہیں کسی چیز کی تعریف کر کے کسی شخص کو اس کے متعلق سمجھائیں تو وہ شخص جب تک پہلے سے اس چیز کا علم نہ رکھتا ہوگا کچھ بھی نہ سمجھ سکے گا، یا مثلا اگر اس چیز کے متعلق وہ کوئی تجربہ نہ رکھتا ہوگا تو ہماری تعریف کرنے سے اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا اور ہمارے مقصد و مفہوم کو نہیں سمجھ سکے گا۔ کمال نفس کا مسئلہ بھی اسی طرح کا ہے۔ اگر کوئی آدمی کمال نفس کے متعلق کسی بھی مرحلے سے آگاہ نہیں ہے تو اس کے سامنے 1000 بار بھی روح کی ترقی، ملکوت میں پرواز اور اس پرواز کے ساتھ تقرب خدا کی تعریف کی جائے تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکے گا۔ ممکن ہے یہ الفاظ اس کو اچھے اور خوبصورت لگیں، لیکن اس کے ذہن میں ان الفاظ کی اصل حقیقت قطعاً داخل نہ ہوگی۔ انسان کو چاہیے کہ پہلے سے لذت کو چکھ چکا ہو
تو بعد میں اس کے سامنے اس سے بہتر لذت کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ مثلا کہا جائے کہ جس لذت کو تو چکھ چکا ہے یہ لذت اس سے 1000 درجہ لذیذ تر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔